محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آل محمد الوسيلة صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، سامعین، سننے والی معززات
ماؤں بہنوں، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے معجزات اور کرامات، کہ معجزات اور کرامات میں کیا فرق ہوتا ہے اور معجزہ کہتے کسے ہیں۔ معجزہ کا معنی ہے ایسی چیز جو عقل کو حیران کر دے اور اس کے سامنے کوئی چیز ٹک نہ سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور کرامت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے عزت۔ معجزہ ہو یا کرامت، یہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پہ جاری فرماتا ہے۔ بنیادی چیز سب سے یہ ہے، نہ کرامت اور نہ معجزہ بذات خود کسی میں دکھانے کی ہمت اور حوصلہ ہے، نہ طاقت۔ اللہ چاہے اور جس وقت چاہے، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بالغہ سے، مکمل قدرت سے، ایسی چیز جو خلاف عادت اور خلاف عقل ہوتی ہے وہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نہ معجزہ نہ کرامت اپنی خواہش سے نہیں ہوتی، یعنی نبی ہو یا اللہ کا نیک بندہ اپنی دلی خواہش سے کوئی چیز ظاہر نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے ہوگی اسے معجزہ اور کرامت کہیں گے، وگرنہ وہ شعبدہ بازی ہوگی۔ جو لوگوں کو خود بتائے، اپنی ویڈیو کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے، شہرت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے مجمع لگائے اور اپنی طرف سے کرامت بیان کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں، میں کسی کا اچھا کر سکتا ہوں، کسی کا برا کر سکتا ہوں، یا لوگ یہ اس کے بارے میں سمجھیں اور باقاعدہ اس کے ساتھ پورا مجمع لگا ہو، تو ایسی چیز نہ کرامت ہوتی ہے نہ معجزہ ہوتی۔ انبیاء کرام کو جو ملتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، جو انبیاء کرام کو ملتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا۔ اب چونکہ رسالت ختم ہو چکی ہے، انبیاء ختم ہو چکے ہیں، اب اللہ کے نیک بندے وہ انبیاء کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، یعنی ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ آیات، احادیث، اقوال وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت ہر فرقہ پڑھتا ہے اور اپنے اپنے بزرگوں کی نمائش کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت ہر فرقہ، ہر گروہ پڑھتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سچا ہے یا اس کے پاس بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اور یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے اگلی آیت نہیں پڑھی جاتی، اس آیت سے اگلی آیت کوئی نہیں پڑھتا۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک خبردار اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ آگے تعریف اللہ نے بیان کی ہے، اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ آیت نہیں پڑھیں گے، کسی بھی گروہ کے پاس چلے جائیں وہ صرف یہ پہلی آیت پڑھے گا، اگلی آیت نہیں پڑھے گا۔ آدھا چھپاتے ہیں، آدھا بیان کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں، مین چیز۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے تھے کہ اگر تمہیں ہوا میں بھی کوئی اڑ کے دکھائے اور بدعتی اور مشرک ہو تو اسے کبھی بھی اللہ کا ولی نہ سمجھو۔ اللہ کے اولیاء یا اللہ کے انبیاء وہ اپنی طرف کبھی نہیں بلائیں گے،
جب بھی بلائیں گے اللہ کی طرف بلائیں گے. ان کے معجزوں، ان کی کرامات کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ہستی نہیں ہوتی، ہستی اگر ہے تو اللہ کی ذات. انبیاء کو بڑے بڑے معجزات ملے. اب اس میں شعبدہ بازی اور معجزے میں فرق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. قرآن کریم میں کہ وہ جادوگر جو فرعون نے بلائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، انہوں نے رسیاں پھینکیں، لاٹھیاں پھینکیں، اور لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ سانپ ہیں، حرکت کر رہے ہیں. اب جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی ہے، عصا پھینکی ہے، تو پھر وہ اژدہا بنا. اب وہ جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا تو ہے شعبدہ، ہمارا ہے جادو، ہم تو لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری لاٹھیاں اور ہماری رسیاں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حرکت کر رہے ہوں، سانپ ہوں، باقاعدہ ایک جانور ہوں. لیکن اصل چیز تو یہ ہے جو موسیٰ کے پاس. تو سارے ہی جتنے بھی تھے سارے سجدے میں گر پڑے. اور معجزہ وہ ہے جو موسیٰ کے پاس ہے، شعبدہ بازی وہ ہے جو وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں پھینک رہے تھے. دجال کی صفت ہے کہ دجال آئے گا، آ کے کہے گا تیرے بھائی کو اگر زندہ کر دوں، جو تیرا بھائی مر چکا ہے، تیرے باپ کو زندہ کر دوں، تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں، تیرے رشتہ دار کو زندہ کر دوں، تیری ماں کو زندہ کر دوں، تیری اولاد کو زندہ کر دوں، کیا مجھے رب مانو گے؟ اب ظاہر ہے جس کو یہ محسوس ہو کہ میرا مرا ہوا بھائی آ جائے، میرا مرا ہوا باپ آ جائے، مرا ہوا بیٹا آ جائے، مرے ہوئے میرے بزرگ آ جائیں، تو ظاہر ہے کہے گا جی یہ کرامت ہے، یہ سچا. جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھ کے جو دراصل شعبدہ بازی ہوتی ہے، اسی کو لے کے لوگ کسی نہ کسی کے معتقد بنتے ہیں، کسی نہ کسی کی بیعت کرنے والے بنتے ہیں. تو دجالی صفات ہیں آج کے ان تمام شعبدہ بازوں میں جو کوئی نہ کوئی کرامات اپنی طرف سے کرتے ہیں. کسی بہرے کو بولنے پہ جی بہرا بولنے لگ گیا، گونگا بولنے لگ گیا، بہرا سننے لگ گیا، جی اندھا دیکھنے لگ گیا، اور اپنی طرف سے بڑی صالح صورتیں، بڑی نیک صورتیں، بڑے چمکدار روشن چہرے. ذرا اس بات کو دیکھیں کہ قریشیوں کا ایک سردار ہے، ابو لہب ہے، اور ابو لہب کا اصل نام ابو لہب نہیں ہے، اس لیے ابو لہب کہا جاتا کہ اس کا چہرہ چمکدار روشن تھا. لہب کا معنی شعلہ ہوتا، جیسے کوئی انگارہ جل رہا ہو تو کسی کے چہرے کو دیکھ کے کہ جی چہرہ روشن ہے، بڑا پر نور ہے، اس کو دیکھ کے کسی کا معتقد ہو جانا یہ کوئی نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا. یاد رکھیے نیک لوگ وہی ہیں جن کا اللہ کے ہاں مرتبہ ہے، جو چھپے رہتے ہیں، جن کا پتہ نہیں ہوتا، جن کے آستانے نہیں ہوتے، جن کی درگاہیں نہیں ہوتی، جو عام بازاروں میں چلتے پھرتے. کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہیں، حدیث کریم ہے، حدیث پاک ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ کہ جن کو کبھی جن کا انتظار نہیں کیا جاتا، دروازوں پہ آ جائیں تو کوئی پوچھتا نہیں، اٹھ کے چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں کرتا، عام سادہ. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پہ قسم ڈال دیں اللہ اس قسم کو پوری کر دیتے. فرمایا لشکروں میں پیچھے رہنے والے، خدمت گزار، عام معاشرے میں رہنے والے، جن کا مقام کوئی نہیں، دراصل وہ ہیں اللہ کے اولیاء کہ سختیوں میں رہ کے اللہ کو یاد کرتے رہے. لوگ انہیں سمجھتے کچھ نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں. یاد رکھیے جس کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، جو لوگ عزت دیتے ہیں، عزت وہ ہے جو اللہ کے پاس، ذلت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے. لوگوں کی عزت کوئی عزت نہیں ہوتی. آج عزت کرتے ہیں جی بڑا صالح آدمی ہے جی، لوگ اس کے بڑے مرید ہیں جی بہت. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے اشخاص ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں بہت بڑے ہوں گے لیکن اللہ کی نظر میں ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہوں. اللہ کے اولیاء چھپے رہتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا.
جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر علم ہوتا ہے. جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں، عام لوگ سمجھتے کچھ نہیں ہے، وہ ہیں دراصل اللہ کے اولیاء. اور یہ جن کو ہم ہستیاں بنائے پھرتے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. جن کو ہم مختلف قسم کے القاب دیتے ہیں کہ اس کے دینے سے کچھ ہو جاتا ہے، اس کے تعویذ سے کچھ ہو جاتا ہے، اس کے دم کرنے سے کچھ ہوتا ہے، اس کا نام چلتا ہے. اللہ اکبر. ان عقائد سے نکلیں. یہ ہندوانہ رسومات ہیں کہ وہ اپنے پنڈتوں اور عیسائیوں کی باتیں ہیں کہ پادریوں کو مل کے ان کو تحائف دے کے سمجھتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے یا ہمارے کام ہو گئے. دراصل ایسی بات نہیں ہے. سب کچھ کاریگری صرف اللہ کی. اب معجزات انبیاء کو ملے ہیں، کبھی کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا. جھوٹے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے. جھوٹے کے لیے یہی اس کی نشانی ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے، لکھواتا ہے، شہرت پھیلاتا ہے، لوگ اس کو مشہور کرتے ہیں. یہ جھوٹے کا مین سب سے علامت یہ ہوتی ہے اصل میں کہ وہ اپنے آپ کا اعلان کرتا ہے. دور دور سے لوگ آتے ہیں، سڑکیں جام ہو جاتی ہیں. انبیاء ان کے معجزے کبھی کسی نبی نے کبھی اپنی منادی نہیں لگائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، صحابہ لوگ آتے سمجھ ہی نہ پاتے کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے رسول اللہ. کوئی شہرت نہیں تھی، سادہ لباس، بالکل کھدر کے کپڑے، سادہ پیبند لگے. کبھی صرف جمعے کے لیے ممبر بنایا، صرف جمعے کے لیے. عام حالات میں کوئی اونچی جگہ نہیں بنائی، نیچے بیٹھتے صحابہ کے درمیان. لشکر میں چلتے پیچھے چلتے، کبھی کوئی کھرے پڑے کی مدد کر دیتے، کوئی سامان اٹھا لیتے، گلیوں میں عام چلتے پھرتے. کوئی علیحدہ منزلت نہیں تھی، کوئی اپنا عہدہ نہیں رکھا، کوئی چبوترا نہیں بنایا. چبوترے ان کے بنائے جو علم حاصل کرتے تھے، صوفے اصحاب صفہ کہتے تھے، علم والوں کے مرتبے میں. تو انبیاء پہ بھی معجزے نازل ہوئے. ایک قوم کہتی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم، کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ. معجزہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے سے ایک پہاڑی پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اس کا بچہ اس کے پیچھے آئے، آواز نکال رہا. انہوں نے کہا اگر نہیں مانا دیکھنے کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا. سب کے سامنے وہ پہاڑی پھٹتی ہے، اس میں سے اونٹنی نکلتی ہے، اور تمام لوگوں کے سامنے اس کا بچہ باہر آتا ہے. معجزات برحق ہیں، کرامات برحق، لیکن اللہ کے اختیار سے ہوتی. اگر کسی میں اتنا اختیار ہوتا، انبیاء میں سے کسی نبی کو کبھی مار نہ پڑتی. مارے کھاتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، کوئی کوڑا پھینکتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کر کچھ نہیں سکتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. حضرت نوح کی آپ سیرت پڑھ لیں، حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھ لیں. کبھی دعویٰ نہیں کیا، بہت کچھ ہوا، کبھی کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا، چاہا ہی نہیں. ہماری کرامتیں کیا ہیں جی؟ ایک صاحب ہے، وہ آسمان سے سورج کو نیچے لے کے آ گئے. ہماری کرامات یہ ہے کہ آسمان کا سورج نیچے لے کے آ گیا. اب سورج بڑا ہے، زمین بڑی، آگ چاہیے تھی، آسمان سے سورج لے آئے. یہ ہماری کرامات. یہاں سے ڈبکی مارتے ہیں جی، فلاں ملک میں چلے جاتے ہیں. ہماری یہ کرامات ہیں. اڑتے ہیں جی حضرت صاحب کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، یہ ہماری کرامات. ان کی کرامات وہ اللہ جب ظاہر کرتا ہے. اونٹنی نکل آئی. موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات ملے، اپنی طرف سے کوئی نہیں، اچانک ملے. راستے میں جا رہے ہیں، مدین سے واپسی پہ آواز آئی کوہ طور کے قریب. رات کو دیکھا ایک جیسے انگارہ سا جل رہا ہے، روشنی. اپنے گھر والوں کو کہا یہاں ٹھہرو. سورہ قصص میں، سورہ نمل میں تذکرہ ہے، یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے آگ کا انگارہ لے آتا ہوں. سردی کا موسم. وہاں پہنچے، نودیا یا موسیٰ، پکارا گیا ہے موسیٰ، انخلے نعلیک، اپنے جوتے اتار، انک بالواد المقدس طویٰ. اب پتہ نہیں ہے، وہاں سے اپنے ملک کو چلتے ہیں. کہاں؟ مصر.
مدین سے، پتہ ہی نہیں تھا، اچانک آواز آتی ہے موسیٰ، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی پکار نہیں، کوئی اپنے اصحاب اکٹھے نہیں کیے، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اپنا جوتا اتار۔ یہ اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، کہ رب خود کلام کرے، کوئی پکار نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ یہاں کتنے اصحاب ہیں جو کہتے ہیں فلاں وظیفہ کرو جی، اللہ کے رسول کا دیدار ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نظر آتے ہیں جی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی، کشف کی حالت کرو جی، فلاں فلاں بزرگ ملتے ہیں، فلاں فلاں ہستیاں ملتی ہیں جی۔ آپ تصور کریں اپنے شیخ کا، آنکھیں بند کر کے فلاں فلاں الفاظ پڑھیں، کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے بزرگ ہستی ہو جائے گی۔ دراصل یہ شیطانی خیالات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار۔ مقدس طوا وادی میں ہے، اور اللہ تعالی نے وہاں ایک درخت سے کلام کیا، درخت میں سے آواز آ رہی تھی، اللہ کی کلام حضرت موسیٰ تک پہنچ رہے تھے، گفتگو کرتے ہیں اللہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب مصر میں آ گئے کہ جا کے فرعون کو تبلیغ کر۔ اللہ جی میں نے تو ایک بندہ مار دیا، ان میں سے ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اللہ نے کہا انی معکما لا تخافا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ کیا مانگتے ہو؟ ہے جی ایک پیغمبر میرا بھائی بنا دے، وزیرا لأہلی من اہلی، ایک میرا ساتھی بنا دے، میرا مشیر بنا دے۔ ہارون اخی ازری اشدد بہ ازری، میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرا ساتھی بنا دے۔ واحد پیغمبر ہے جس نے اللہ سے کسی کو رسول بنانا مانگا، اللہ نے اسے رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، رسول نہیں نبی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لاٹھی پھینک۔ موسیٰ اس سے کیا کرتا ہے؟ جس سے میں پتے جاڑتا ہوں، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اور بہت سارے ولیہ معارف اخرى اور بہت سے کام۔ اللہ ذرا گرا کے تو پھینک کے تو دے، فال کے ہی اسے پھینکا تو کیا ایک اژدہا بن گیا، ثعبان مبین، ڈر گئے، واپس پلٹے۔ یا موسیٰ لا تخف انہ لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں رسول ڈرتے نہیں، میں تیرا اللہ ہوں، تیرا میں مالک ہوں، تیرا خالق ہوں، تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، ڈرنے کی بات کیا ہے؟ اب انسان کی خاصیت ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، درندوں سے ڈرتا ہے۔ لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، موسیٰ پلٹے بھاگے۔ اللہ کہ ڈرنا، اپنی طرف اس کو کھینچ، یہی سانپ تیری لاٹھی دوبارہ بن جائے۔ اپنا ہاتھ نکال گریبان میں سے، ہاتھ نکال، روشن چمکدار بن جائے گا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ مانگی کوئی نہیں، کچھ نہیں مانگا کسی پیغمبر نے۔ وہاں سے ہاتھ نکالا جیسے ایک چمکدار بلب ہوتا، روشنی ہوتی، جا اسے ساتھ لے کے چلے جا۔ لاٹھی کا کیا کروں گا؟ اس لاٹھی سے طرف سانپ نہیں بنے گا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے پانی کی، کسی پتھر پہ مار، اسے چشمہ بنا دو۔ اگر کہیں پانی کو خشک کرنا ہو، لہروں پہ مار، اسے میں وہاں سے رستے بنا دوں۔ جا فرعون کے پاس گئے، فرعون کو کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج۔ اس نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے رسول بنایا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، رسول، رب تو میں ہوں، میں نے کہا تجھے رسول بنایا۔ اس نے کہا تو اپنی بات کرتا ہے، جو سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی، تجھے نیند بھی آتی ہے، آرام بھی کرتا ہے۔ مجھے اس رب نے بھیجا ہے جو حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ جیسے آج لوگ پوچھتے ہیں، اور منکر لوگ پوچھتے ہیں کرامت دکھاؤ جی۔ اللہ کے نیک بندوں کو ان الذین یؤمنون بالغیب، جو کبھی کسی کرامت کا مطالبہ نہیں کرتے، جو کرامتوں کا مطالبہ کرتے ہیں وہ کفار کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کبھی معجزہ نہیں مانگا، عمر فاروق نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، حضرت علی المرتضیٰ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں۔ اور معجزے کرامات کون مانتے ہیں جی؟ اپنی کوئی کرامت دکھاؤ۔ کون؟ کافر، مسلمان نہیں۔ مومن کبھی کسی معجزے کا قائل نہیں ہوتا کہ مجھے دکھاؤ تب مانوں گا۔ اور معجزہ دیکھ کے مانا تو کیا مانا، مزہ تو تب ہے کہ اللہ پہ بغیر دیکھے ایمان لے۔
اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا اے صحابہ کچھ ایسے تمہارے بعد لوگ آئیں گے جو تم سے ایمان سے افضل ہوں گے. اللہ کے رسول ہم سے ایمان سے افضل؟ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے جنگیں لڑی، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، ان کا ایمان ہم سے افضل ہوگا؟ ہاں صحابہ تم سے افضل ایمان. اللہ کے رسول ہم سے افضل ایمان کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کو یا مجھے بن دیکھے ایمان لائیں گے، کہ تم نے مجھے دیکھ لیا. صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اس لیے مانا کہ سامنے دیکھ لیا. اور ہم کون ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، آپ کے پاکیزہ زمانے کو نہیں دیکھا، اس مقدس کتاب کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، اس قرآن کی آیات پڑھی کہ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لاتے. ہم نے کہہ دیا ہم اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، نہ تجھے دیکھا نہ تیرے رسول کو دیکھا. اے صحابہ وہ ایمان میں تم سے افضل ہیں کہ تم نے دیکھ کے مانا، وہ بغیر دیکھے مانیں گے. فرعون نے کہا دکھائیے کرامت، دکھائیں معجزہ. لاٹھی پھینکی، ہاتھ نکالا، اس نے کہا یہ تو جادو ہے، ھذا سحر مبین، واضح جادو ہے. اس نے کہا جادو تجھے ہوتا ہے، اپنے حواری اکٹھے کر. اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا جتنے جادوگر ہیں میرے پاس آئیں. دن مقرر ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے. ایک آدمی، ایک معجزہ، ایک لاٹھی، مقابلے میں ہزاروں جادوگر اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے آج کے شعبدہ باز ہیں جن کو ہم اللہ کی اولیاء سمجھتے ہیں، دراصل یہ شعبدہ باز ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. آنکھوں پہ جادو کرنے والے، سحر کرنے والے، آنکھوں کو باندھنے والے. محسوس ہمیں ہوتا ہے ایسے ہو گیا، فلاں بھی حضرت موجود، فلاں بھی حضرت موجود، فلاں بھی موجود، ہوتا کچھ نہیں. چلے کاٹے ہوتے ہیں، وظائف کیے ہوتے ہیں، الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے. آپ بھی الفاظ کی تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، لفظ پڑھیں، آپ پہ بھی عملیات شروع ہو جائیں گے، آپ کے موکلات بن جائیں گے، جنات آپ کی مدد کریں گے. لفظ پڑھیں گے، آپ کے کہے کام ہوں گے. غیر اللہ کے سارے ہتھ کنڈے، شیطانی راستے، یہ چلے والے، وظائف والے. اللہ معجزہ اور کرامت وہی ہے جو اللہ عطا کرے بن دیکھے، بغیر مانگے، جب چاہے عطا کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہی تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا ایمان کتنا پختہ ہے. ایک طرف شعبدہ باز بیٹھے ہوں، ہزاروں کرامتیں اپنی دکھانے والے، اور ایک طرف ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پہ یقین ہے. ہزاروں کرامتیں شبد دکھانے والے جھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے سچے ہوتے ہیں. سارے اکٹھے ہو گئے، رسیاں پھینکیں، لاٹھیاں پھینکیں. حضرت موسیٰ نے جب اللہ نے کہا اسے پھینک، الکہی، اسے اپنی لاٹھی کو پھینک. جب وہ لاٹھی پھینکتے ہیں وہ سارے سانپوں کو وہ لاٹھی کھا جاتی، سانپ بن جاتی. اسی سے فرعون سے نجات ملتی. قوم نے پانی مانگا، پتھر میں مارا، 12 چشمے جاری کر دیے اللہ نے. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، بھاگ کے آئے ہیں، پیچھا کر رہا ہے، پکڑ لے گا. اللہ نے کہا نہیں، الکہیف علی الیم، اسے پھینک اس سمندر میں، سمندر پہ پھینک، مار. جہاں اللہ پتھر میں سے چشمے بنا سکتا ہے، اس چلتے ہوئے پانی کو روک کے راستے بھی بنا سکتا ہے. اور پھر 12 قبیلے تھے، یہ 12 خاندان تھے بڑے بنی اسرائیل کے، اور 12 راستے بنتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں، نجات مل جاتی. پھر معجزات اللہ نے بڑے بڑے عطا کیے. حضرت سلیمان علیہ السلام بغیر کسی وظیفہ کیے جن قابو میں، بغیر کسی چلا کاٹے پرندے قابو میں. اللہ نے انا سخرنا لہو کل شیء، ہر چیز کو مسخر کر دیا. چیونٹیوں سے باتیں کرتے، درندوں سے باتیں کرتے. باہر نکلے لشکر لے کے، ایک چیونٹی اپنے ساتھ کی چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی بلوں میں چلے جاؤ کہیں تمہیں روند نہ دے. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان مسکرا پڑے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی،
اے رب جی مجھے توفیق دے تیرا میں شکر ادا کروں کہ میں پرندوں چرندوں درندوں چیونٹیوں کی آوازوں کو سمجھ لیتا ہوں، جواب دے دیتا۔ پوچھا میں اکٹھے کیے سارے، ہدہد کہاں ہے؟ پرندہ، پرندوں کی زبانیں سمجھنے والے، درندوں کی زبانیں سمجھنے والے، پرندے بولتے آپ سمجھتے۔ اور کہا یا رب لا حب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، رب جی مجھے ایسے بادشاہت عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے پھر سب کچھ عطا کر دی، سب کچھ عطا، ہر بولی سمجھتے۔ جنات سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے کام کروائے۔ اب ہدہد کو بلایا، ہدہد کہاں ہے؟ حاضری ہے، عذاب دوں گا، سزا دوں گا، آتا ہے۔ اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ملک دیکھا ہے، اس میں ایک عورت رہتی ہے، نام اس کا بلقیس، ملک سبا ہے، عورت حکمرانی کرتی، لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں، ہر قسم کے وسائل ملے ہوئے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں اس کا تخت کون میرے پاس لائے گا؟ خط میں بھیجا، خط جا کے ڈال، اسے گئے، سلیمان حکم دیتا ہے اللہ کا نبی میرے پاس مطیع ہو کے آ جا۔ ادھر وہ مشورہ کرتی ہے، خط ملا، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے در مقدس مکرم خط آیا ہے، پاکیزہ خط آیا ہے سلیمان کی طرف سے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ہمارے پاس آ جاؤ، مطیع ہو کے آ جاؤ۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اس عورت نے، کیا کریں؟ اس نے کہا جیسے آپ کہیں گی ویسے ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں جب کسی زمین میں جاتے ہیں خرابی پیدا ہوتی ہے، ملکوں میں جنگیں لڑتی شروع ہو جاتی، ہم آپ کیا کریں؟ کہ جو حکم کریں گے۔ کہا میں اس کے پاس جاتی ہوں، بات کر کے آتی۔ ادھر حضرت سلیمان پوچھتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لائے؟ ایک ان میں سے بولتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ اس کا تخت آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ اللہ کے علم دیکھی کہ بندوں کو اتنا علم دے دیا تو خود رب الرحمان کتنا معجزات اور کتنی کرامات والا ہو۔ ایک انہوں نے کہا یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، یہ تو مزہ ہی نہیں آیا کہ میں کھڑا ہوں پھر آئے۔ ایک بولنے والا کہتا ہے کہ آپ اپنی آنکھ ابھی جھپکیں گے نہیں کہ تخت پہلے آ جائے گا۔ یہ ہے کرامات، معجزات جو اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ذات ہے، جو اپنے بندوں کے ہاتھوں پہ اتنے عظیم کام کروا سکتا ہے، وہ خود کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر پیغمبر آتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے۔ والدہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 3 خواتین ایسی ہیں، چار خواتین، 2 پچھلی امتوں کی، 2 اس امت کی۔ پچھلی امتوں کی آسیہ امرات و فرعون کی بیوی آسیہ، اور فرمایا مریم بنت عمران، یہ 2 اللہ نے چنی ہوئی خواتین اللہ نے بنائی۔ اور اس امت میں فرمایا خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، ان کو اللہ نے چن لیا۔ تو والدہ اللہ نے مریم کو، کہ حضرت زکریا ان کی کفالت کرتے تھے، ایک جگہ کفالت کرتے، بھول گئے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ دور نکل گئے، پھر خیال آیا اس ننھی مریم کو کون کھلائے، واپس آ کے دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ ہوا، کلما دخل زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی آتے دیکھتے نئے نئے پھل، کوئی لانے والا کوئی نہیں، چابی میرے پاس ہے، دروازہ میں نے لگایا ہے، تالا میں نے لگایا ہے، یہاں کون دے گیا؟ انا لک ھذا، مریم کہاں سے ملا؟ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا میری کرامت ہے، میں بہت کچھ، اس نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے عطا کیا۔ جنت میں سے پھل بھی بھیج دیتا اپنے بندوں کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا، روزے رکھتے آپ، پے در پے وصال فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم،
صحابہ کرام بھی پیدر پہ روزہ رکھنے شروع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا تم پیدر پہ روزہ نہ رکھو کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ پیدر پہ روزہ کیا کہتے ہیں؟ وصال، اسے وصل کہتے ہیں، کہ کھانا کچھ نہیں، ایک دن روزہ رکھ لیا مثلا فجر کے وقت، 4 دن کا مسلسل روزہ اللہ کے رسول رکھ لیتے تھے، 3 دن کا مسلسل روزہ رکھ لیتے، فرمایا ان ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جنہیں ہم کرامات یا معجزات کہتے ہیں۔ تو بغیر باپ کے ابن حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے فتمثل لہا رجلاً، ایک آدمی کی صورت بن گیا، اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا، اس نے کہا میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر لم اکو بغیہ، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہ میں زناکار، بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اس نے کہا کذالک قال اللہ، اسی طرح ہوگا اللہ نے کہا ہے۔ یہ تو ہمارے سلسلہ ہے نا کہ والدین ہوتے ہیں تو بچے ہو جاتے ہیں، اور جس نے آدم کو وجود بخشا، نہ باپ نہ ماں، جس نے حوا کو بنایا، نہ باپ نہ ماں، وہ چاہے کن کا کلمہ کہہ کے ساری کائنات کو پیدا کر دے، پوری کائنات کو بنا دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ فعال لما یرید، ان ربک فعال لما یرید، رب میرا وہ ہے جو اتنا کام کر سکتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، جہاں ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑتی ہیں وہاں رب کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ بغیر باپ کے پیدا کر دیا، لو اٹھا کے لے آئیں۔ آخری بات، اس پہ میں 1-2 جمعے پڑھاؤں گا انشاءاللہ، معجزات و کرامات قوم میں لے کے آئیں۔ اب اس سے بھی پہلے ولادت کا وقت ہے، اب عورت کو ضرورت ہوتی ہے ولادت کے وقت کچھ کھانے پینے کی، اللہ نے کہا حزی الیکی بجذع النخلہ، اس کھجور کے تنے کو ہلا، ذرا ٹہنی کو ہلا، اللہ یہ تو خشک ہے۔ اللہ نے کہا مجھے رب کس نے کہنا ہے، ہلانا تیرا کام ہے، کھجوریں پیدا کرنا میرا کام۔ اور وہاں پھر ہلائیں، کھجوریں گریں، ولادت ہوئی بغیر باپ کے۔ رب جی لوگ کیا کہیں گے کہ حرام کی ولادت ہو گئی ہے؟ اللہ نے کہا تیرا کام بولنا نہیں ہے، تو نے چپ کا روزہ رکھ لینا ہے، اس کی طرف اشارہ کر دینا ہے، بلوانا میرا کام۔ ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اسی سے شروع کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب